معزز سامعین، قبل اس کے کہ مہمان خصوصی کے واضح خطاب سے ہم مستفید ہوں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ مہمان خصوصی کی خدمت میں چند استقبالیہ کلمات پیش کروں اور ان کا مختصر تعارف پیش کروں۔ معزز سامعین، آج کا دن ہمارے لیے نہایت سعادت و خوشی کا دن ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسی محترم و معزز ہستی جلوہ فرما ہے جن کی ذات علم و عمل کا پیکر، اخلاص و قربانی کی علامت اور دینی و علمی خدمات کا روشن مینار ہے۔ آپ کی آمد ہمارے ادارے کے لیے باعث افتخار ہے۔ ہمارے دل آپ کی محبت سے لبریز ہیں۔ ہم دلی مسرت کے ساتھ آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور میں ہی کیا بلکہ میرے دیار کا چپا چپا، ذرہ ذرہ آپ کی آمد پر کیف و مستی کا رول ادا کر رہا ہے۔ اگر یہ محفل ایک چمن ہے تو اس کے چمپا و چنبیلی آپ ہیں۔ اگر یہ محفل ایک سرسبز و شاداب باغ بہار ہے تو آپ اس کے ثمرہائے شیری ہیں۔ ہر کلی مسکرا رہی ہے، ہر ایک چہرے پر تازگی و تابندگی کے آثار ہیں۔ یہ مہکی مہکی سی فضا اور یہ مست مست ہوا، سب کے سب جھوم جھوم کر فرحت و انبساط کے نغمے گا رہے ہیں۔ 100 چاند بھی چمکیں گے تو کیا بات بنے گی، تم آئے تو اس رات کی اوقات بنے گی۔ تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ معزز سامعین، ہر مجلس میں کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن کے الفاظ رہنمائی فراہم کرتے ہیں، جن کی زبان سے نکلے ہوئے موتی سننے والوں کے لیے رہنمائی کا چراغ ہوتے ہیں۔ آج کے اس روح پرور اجتماع میں ہمارے مہمان خصوصی ایک نامی غرامی شخصیت حضرت مولانا مفتی سید محمد عفان منصور پوری دامت برکاتہم ہیں۔ موصوف ننھیال کے اعتبار سے ملک کے مشہور و معروف خانوادہ مدنی سے تعلق رکھتے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کے بھانجے ہیں۔ امیر الہند رابع مجاہد ختم نبوت دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث و سابق نائب محتمم حضرت مولانا قاری محمد عثمان منصور پوری نور اللہ مرقدہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ حضرت مولانا مفتی سلمان منصور پوری دامت برکاتہم آپ کے بڑے بھائی ہیں۔ موصوف کی ولادت سن 1977 میں ہوئی۔ بچپن کے لمحات امروہہ میں گزرے کیونکہ اس وقت حضرت کے والد ماجد جامع مسجد امروہہ میں استاد حدیث تھے۔ سن 1982 میں حضرت قاری صاحب کا دارالعلوم دیوبند میں تقرر عمل میں آیا، چنانچہ موصوف نے دارالعلوم دیوبند میں حفظ، عالمیت، فضیلت اور افتاء کی تکمیل کی۔ تعلیمی مراحل سے فراغت کے بعد موصوف کے تدریسی دور کا آغاز جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد سے ہوا۔ وہاں 5 سال تدریسی خدمات انجام دی۔ اس کے بعد آپ کا تقرر مدرسہ اسلامیہ عربیہ جامع مسجد امروہہ میں عمل میں آیا۔ فی الحال آپ وہاں کے شیخ الحدیث و صدر المدرسین ہیں، اور آپ جمعیت علماء اتر پردیش دینی تعلیمی بورڈ کے صدر بھی ہیں۔ الغرض اللہ رب العزت نے آپ کو کئی خوبیوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سائے عاطفت کو تا دیر قائم رکھے، آمین۔
اب میں اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے نہایت ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں ہمارے مہمان خصوصی کو کہ وہ شہ نشی پر تشریف لائے اور اپنے بصیرت افروز خطاب سے ہمیں مستفید فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد قال أبو حازم رحمه الله: لا يكون العالم عالما حتى يكون فيه 3 خصال: لا يحتقر من دونه ولا يحسد من فوقه ولا يأخذ على علمه دنيا، او كما قال ابو حازم رحمہ اللہ۔ حضرت صدر محترم دامت برکاتہم العالیہ یہاں تشریف فرما نہایت ہی قابل احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں اور عزیز طلباء، بڑی خوشی، مسرت اور سعادت کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے دین کی نسبت پر اپنے اس مقدس اور پاکیزہ گھر میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق و سعادت میسر فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اس مل بیٹھنے کو، اجتماع کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے اور اپنی توفیق سے جو باتیں باری تعالی کہلوائیں ان پر عمل کی دولت سے اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو بہرور فرمائے۔ اس موقع پر جہاں ہم اللہ رب العزت والجلال کے شکر گزار ہیں کہ اس نے اس تاریخی بافیض اور مثالی ادارے میں حاضری کا اور آپ حضرات کی زیارت و ملاقات کا شرف عطا فرمایا، وہیں ہم دل کی گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہیں۔ اس مرکز علمی کے ذمہ داران و اساتذہ کے، داعیان اور میزبانان کے، جن کی شفقت بھری دعوت اور مخلصانہ محبت اس طالب علم کے لیے آپ کے درمیان حاضری کا سبب، ذریعہ اور باعث بن سکی۔ اگرچہ اس تاریخی ادارے کی تاریخی خدمات سے، کارکردگی سے، فیض رسانی سے واقفیت ایک زمانے سے رہی، لیکن باضابطہ حاضری کا موقع آج ہی آپ حضرات کے درمیان میسر ہو سکا۔ ہمارے اساتذہ کرام میں حضرت اقدس مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی
دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا محمد جمال صاحب نور اللہ مرقدہ اس ادارے میں تدریسی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ حضرت مولانا جمال صاحب علیہ الرحمہ کثرت کے ساتھ آپ کے اس مدرسے کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے، حالات بتایا کرتے تھے، اور یہاں جو وقت حضرت کا گزرا تھا اس کے سلسلے میں واقعات بھی بعض دفعہ درسگاہ میں سنایا کرتے تھے۔ تو اگرچہ باضابطہ حاضری کی نوبت اس سے پہلے نہیں آئی تھی، لیکن خبریں اس تواتر کے ساتھ مدرسے کی فیض رسانی کے حوالے سے ملتی رہیں کہ عدم حاضری کے باوجود معلومات سب ہوتی رہیں اور کارکردگی کا استفادے کے دائرے کی وسعت کا علم ہوتا رہا۔ اللہ تعالی اس مدرسے کو آباد و شاداب رکھے، ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائے، شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ مدرسے کے جو خدام مدرسے کی خدمت کر کے اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائیں، درجات کو بلند فرمائیں، ان کے لیے اس مدرسے کو صدقہ جاریہ بنائیں۔ اور جو موجودہ ذمہ داران و خدام ہیں، اساتذہ و طلبہ اور معاونین ہیں، اللہ سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائیں، بزرگوں کے سائے شفقت کو باری تعالی دراز فرمائیں، اور دیر تک ان سے استفادے کی راہیں اللہ رب العزت والجلال ہم سب کے لیے ہموار فرمائیں۔ ہمارے سامنے طلبہ عزیز نے پروگرام پیش کیا، اور ماشاءاللہ ہر طالب علم کی کارکردگی لائق ستائش اور قابل تعریف رہی، چاہے وہ بہترین طرز ادا اور لب و لہجے کے ساتھ پرکشش اسلوب و انداز میں کلام الہی کی تلاوت ہو، یا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت اور نعتیہ کلام ہو، یہ مختلف عناوین پر مختلف زبانوں میں پیش کی جانے والی تقاریر ہوں، یا اہم اور حساس موضوع اور مسئلے پر طلبہ کے درمیان باہم مذاکرہ اور مکالمہ ہو، ہر چیز اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت اچھی تھی، قابل تعریف تھی، لائق ستائش تھی۔ پروگرام میں شریک ہونے والے تمام کے تمام طلبہ اس حوالے سے مستحق مبارکباد ہیں۔ اللہ ان کے حوصلوں کو مزید بلندی عطا فرمائے، اور اساتذہ کرام نے جس انداز میں اپنے ان طلبہ کی تربیت فرمائی ہے، باری تعالی اسی نہج کو زندگی کی آخری سانس تک اختیار کیے رہنے کی سعادت سے تمام طلبہ کو اور ہم سب کو بہرور فرمائے۔ طلبہ کی بہترین کارکردگی میں اساتذہ کرام کی جد و جہد اور محنت کا بڑا دخل ہوتا ہے، اس لیے کہ رہنمائی کرنے والی ذات اساتذہ کرام کی ہوتی ہے، سیقل کرنے والی ذات، مزین و آراستہ کرنے والی ذات اساتذہ کرام کی ہوتی ہے، جو واقعتاً روحانی باپ کی حیثیت سے اپنے سامنے زانو تلمس طے کرنے والے ہر طالب علم کو بدر منیر بنانا چاہتا ہے، ایسا چاند بنانا چاہتا ہے جس کی روشنی سے عالم منور ہو،
اور جس کی ذات انسانیت کے لیے نافع، سودمند اور نفع بخش ہو۔ اس لیے جس درجہ طلبہ عزیز مستحق مبارکباد ہے، اس سے کہیں زیادہ مبارکبادی کے مستحق وہ حضرات اساتذہ کرام بھی ہیں جن کی محنت و جد و جہد کے نتیجے میں یہ خوبصورت اور بہترین پروگرام پیش کیا جا سکا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر اور بہترین بدلہ مرحمت فرمائے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں طلبہ عزیز ہر سال اس تاریخی اور بافیض ادارے سے سند فراغت و فضیلت حاصل کرتے ہیں اور علوم شریعت کے امین بن کر امت کے درمیان جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے آنے والی امانت کے نور کو دنیا میں عام کرنے کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالی اسی نور علم کی روشنی میں ساری زندگی گزارنے کی توفیق ہمیں میسر فرمائے، جس کے حامل بن کر ہم یہاں سے نکل رہے ہیں، ہمارے طلبہ یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اصل علم وہی ہے جو انسان کو عمل کے اوپر آمادہ کرے، علم کے مقتضا پر عمل کا عادی بنائے۔ اللہ نے قرآنی اور نبوی علوم کی شکل میں وہ جوہر و دولت اور نعمت عظمیٰ آپ کو مرحمت فرمائی ہے کہ ایک ایمان والے کے لیے اس سے زیادہ قابل قدر اور بیش قیمت دولت و نعمت کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت والجلال اس نعمت کی لاج رکھنے کی اور قدردانی کی توفیق ہم سب کو میسر فرمائے۔ حضرت امام اوزاعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ 5 خصلتیں اور عادتیں ایسی تھیں جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور حضرات تابعین کی زندگیوں میں نمایاں طور پر دیکھی گئیں، اور وہ 5 خصائل وہ تھے کہ جن کے بارے میں طبقہ صحابہ میں باہم مذاکرہ بھی ہوا کرتا تھا۔ طبقہ تابعین میں ان 5 پوائنٹس پر گفتگو اور بات چیت ہوا کرتی تھی، اور سب کی فکر و کوشش یہ ہوتی تھی کہ ایمان والوں کو انہی خصلتوں کا حامل بن کر زندگی گزارنے کا عادی بنایا جائے۔ اللہ نے اگر ہمیں اور آپ کو علم دین کا خادم ہونے کی حیثیت سے زندگی گزارنے کا موقع میسر فرمایا ہے، یہ جذبہ ایمانی سے اللہ نے مومن و مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں سرشار کیا ہے، تو ہم سب کی یہ مشترکہ ذمہ داری و فریضہ ہے کہ جن خصائل کے پیدا ہونے کے سلسلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین متفکر ہیں، اور تابعین کی زندگیوں میں جو عادات نمایاں طور پر پائی جا رہی ہیں، ہمارے اندر بھی وہ خصائل واضح انداز میں مشاہدے میں دکھائی دیں اور ہماری زندگی کا جز بنے۔ خادم دین ہونے کی حیثیت سے، رسمی عالم ہونے کی حیثیت سے، امام یا کسی مدرسے کا مدرس ہونے کی حیثیت سے ہماری زندگی گزر رہی ہو، یا ایک عام مومن و مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری زندگی گزر رہی ہو، وہ 5 جامع اصول ایسے ہیں کہ جن کا ہر ایمان والے کی زندگی کے اندر ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر وہ 5 چیزیں ہوں گی تو اللہ دنیا کو بھی آباد و شاداب رکھیں گے، اور اخروی سعادتیں بھی ان ایمان والوں کا مقدر بنیں گے۔ کوئی نادر اور نئی صفات نہیں ہیں، بلکہ وہی صفات ہیں
جن کا تذکرہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے مجامع میں، ہمارے اجتماعات میں، ہماری دینی گفتگو میں، ہمارے یہاں واعظ و نصیحت میں ہوتا رہتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ جن چیزوں کا ہم مذاکرہ کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، واعظ و نصیحت میں اپنے تذکرے میں لاتے ہیں، عملی زندگی میں بھی ان کو جگہ دے دی جائے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ نے فرمایا خمس رکائز کان علیہا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والتابعون لہم۔ سب سے پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا لزوم الجماعہ، وہ 5 خصلتیں جو ایمان والے کو اپنی زندگی کا جز بنانی چاہیے، اور خاص طور پر طبقہ اہل علم کو جن خصائل کا حامل بن کر دنیا میں جینا چاہیے، شب و روز گزارنے چاہیے، ان میں سے پہلی خصلت و عادت اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزارنا، سماج و معاشرے میں اتحاد اور آپسی میل و محبت کو فروغ دینا، اپنے اکابر اور بزرگان دین کے نہج سے، طریق سے، صنیع سے جڑ کر زندگی گزارنا، اپنے آپ کو اساتذہ، بڑوں اور بزرگوں کی سرپرستی میں زندگی گزارنے کا عادی بنانا، سب کچھ اپنے آپ کو نہ سمجھنا، اپنے سارے فیصلے خود نہ کرنا، بلکہ زندگی میں آنے والے مختلف ادوار و مراحل کے وقت اپنے بڑوں سے، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ اساتذہ ہوں، چاہے مربی و سرپرست ہوں، مشورے کے بار اقدامات کرنا، اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ وہ صفت ہے جو اللہ رب العزت والجلال کو بھی مطلوب ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ میں بھی محمود و مستحسن اور پسندیدہ ہے۔ طبقہ اہل علم اگر اس صفت سے متصف ہوں گے تو جو عوام کا طبقہ ہے وہ علماء کے طبقے کو اپنے لیے مقتدا اور پیشوا جانتا ہے، مانتا ہے، ان کی حرکات و سکنات پر نگاہ رکھتا ہے، اور ان کی نہج کو اور طریق کو اختیار کرنا اپنے لیے کامیابی کا باعث اور ذریعہ جانتا ہے۔ اگر ہم طلباء اور علماء اجتماعیت کے ساتھ متحد و متفق ہو کر زندگی گزارنے والے ہوں گے تو ہم اپنے سماج و معاشرے میں خوبصورت پیغام باہمی اتحاد کے حوالے سے دینے میں کامیاب ہوں گے، اللہ کی مرضی اور منشا کو نافذ کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ میں پسندیدہ بننے میں کامیاب ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام کو اجتماعیت اس درجہ مطلوب تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سفر میں جا رہے تھے، نبی پاک علیہ السلام بھی ساتھ تھے، ایک جگہ قافلے کا پڑاؤ ہوا تو مختلف مقامات پر ساتھیوں نے اپنے بستر ڈال لیے، کوئی کسی درخت کے نیچے، کوئی کہیں چھاؤں کے نیچے آ گیا، کوئی کسی درخت کے نیچے آ گیا، جس کو جو جگہ مناسب لگی اس نے وہاں آرام کرنا چاہا۔ پیغمبر علیہ السلام نے قافلے کے افراد کو منتشر دیکھا تو آپ ناراض ہوئے، ارشاد فرمایا ان تفرقکم ھذا من الشیطان، یہ تمہارا منتشر اور متفرق ہو کر ادھر ادھر بیٹھنا شیطانی عمل ہے، ایمان والوں کو یہ چیز زیب دینے والی نہیں ہے۔ آپ اگر پڑاؤ بھی ڈال رہے ہیں تب بھی اس کا خیال رکھیں کہ جماعت میں اجتماعیت برقرار رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر نبی پاک علیہ السلام کی اس نصیحت کا ایسا اثر ہوا
کہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد تو کبھی بھی اگر ہمارا سفر ہوا اور ہم نے کہیں قیام کیا اور پڑاؤ ڈالا تو ایسی اجتماعیت کے ساتھ ہم لوگ رکے کہ اگر ایک بڑی چادر ڈال دی جائے تو ہم سب اس چادر کے اندر سما جائیں۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی تربیت کا اور فہمائش کا طریقہ تھا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں اس صفت کو اختیار کرنے کی تلقین و تاکید کی ہے، حکم فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، متفرق و منتشر ہو کر دنیا میں زندگی مت گزارو۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ آپسی منازعات کو، اختلاف و انتشار کو، باہمی لڑائی جھگڑوں کو، باہمی عداوت و دشمنی کو اپنے درمیان داخل نہ ہونے دو۔ اگر یہ خرابیاں سماج و معاشرے کے اندر در آئیں، عام ہو گئیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میدان تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا، تم ناکام ہو جاؤ گے، پست ہو جاؤ، دشمن جیت جائے گا، تم ہار جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تعداد میں کثیر ہونے کے باوجود ایمان والوں کا جو رعب ہوتا ہے، جو ہیبت ہوتی ہے، اس رعب و ہیبت سے ایمان والے محروم ہو جائیں گے۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، ڈٹے رہو، جمے رہو، دین پر ثابت قدم رہو، طاعات پر صبر کا مظاہرہ کرو، معاصی سے بچنے پر صبر کا مظاہرہ کرو، مصائب، مشقت اور تکلیفوں کے پیش آنے پر صبر کا مظاہرہ کرو، یعنی دینی تقاضے سے 1 انچ بھی منحرف ہونے کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالی لزوم الجماع پر عمل ہم سب کے لیے آسان فرمائے، اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزارنا باری تعالی ہم سب کے لیے ممکن و سہل اور آسان فرمائے۔ یہ پہلی ہدایت ہے اور پہلی صفت ہے جو صحابہ میں بھی نمایاں ہے، تابعین میں بھی نمایاں ہے، اس کے بعد بھی بزرگان دین کی زندگیوں میں یہ صفت نمایاں طور پر دکھائی دیتی ہے۔ دوسری چیز حضرت نے ارشاد فرمائی اتباع السنہ۔ پیغمبر علیہ السلام نے جو نمونہ انسانیت کے سامنے پیش فرمایا ہے، عبادت کا جو ذوق آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا، تلاوت کے جس شوق کا آپ نے مظاہرہ فرمایا، اخلاق کی بلندی اور کردار کی وسعت کا جو نمونہ پیغمبر علیہ السلام نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا، وہ نمونہ، وہ مثالیں صرف پڑھنے اور سننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کے لیے اور اتارنے کے لیے۔ طالبان علوم نبوت، خادمان علوم شریعت، اگر پیغمبر علیہ السلام کی حیات طیبہ کے نقوش سے سبق لینے والے اور سنتوں سے منور زندگی گزارنے والے نہیں ہوں گے تو پھر بتائیے کون سنتوں سے منور زندگی اس روئے زمین پر گزارے؟ اگرچہ ہر مومن و مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پیغمبر علیہ السلام سے محبت و عقیدت کا حق ادا کرتے ہوئے آپ کی اداؤں پر مرنے اور مٹنے کے جذبے کا مظاہرہ کرنے والا ہو اور سنتوں کی اتباع اور پیروی کرنے والا ہو، لیکن ہماری اور آپ کی ذمہ داری دوسروں کے مقابلے میں 2 چند ہے۔ ہم اگر 8 سال مدرسے میں لگا رہے ہیں، 10 سال مدرسے کے ماحول میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، تو ہمیں ایسی زندگی گزارنے کا عادی بننا ہوگا جس کا ہر جز پیغمبر علیہ السلام کی تلقین و تاکید و ترغیب کے مطابق ہوگا۔ اور جب انوار سنت سے انسان کی زندگی منور ہوگی تو اللہ پھر اس کی زبان سے نکلنے والے جملوں کو وہ تاثیر عطا فرمائیں گے جو دلوں کو بدلنے کا کام کریں گے۔
پھر اس کے اوقات میں برکت ہوگی، اس کے اعمال میں برکت ہوگی، افادے اور استفادے کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو متبع سنت بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت و پیروی۔ من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کا کہنا ماننے والا در حقیقت اللہ کا کہنا ماننے والا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ قیل ومن یأبا یا رسول اللہ، پوچھا گیا اللہ کے رسول منکر کون ہوں گے، انکار کرنے والے کون ہوں گے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میرا کہنا ماننے والے ہوں گے، میری سنتوں کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے، اور جو میرا کہنا نہیں مانیں گے، سنتوں سے غافل ہو کر زندگی گزاریں گے، وہ منکر ہیں، اور منکر کے لیے دخول جنت کا مژدہ اور خوشخبری پیغمبر علیہ السلام نے نہیں سنائی۔ دو صفتیں ہو گئیں، تیسری صفت حضرت نے بیان فرمائی عمارت المسجد، مسجد کو آباد رکھنا، مسجد سے اپنے رشتے کو مضبوط و مستحکم رکھنا، اور 5 وقتہ نمازیں باجماعت مسجد میں ادائیگی کا اہتمام کرنا۔ یہ وہ صفت تھی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اور تابعین میں نمایاں طور پر پائی جاتی تھی، اور یہ صفت ہر مومن و مسلمان سے مطلوب ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جماعت میں شرکت کی کتنی تاکید فرمائی ہے آپ حضرات بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ جو لوگ بغیر کسی عذر کے جماعت میں شریک نہیں ہو رہے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کو ان پر اتنی شدید ناراضگی ہے کہ فرماتے ہیں جی چاہتا ہے کہ ان کے گھر کو آگ لگا دو، لیکن جب عورتوں اور بچوں کا خیال آتا ہے تو اپنے ارادے سے باز آ جاتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام جیسا رقیق القلب انسان، نرم دل انسان، حلیم الطبع انسان، اگر اتنا سخت جملہ آپ اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما رہے ہیں تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کا دل کتنا دکھتا ہے ان لوگوں کا تصور کر کے جو بغیر کسی عذر کے چند منٹ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سجدہ ریز ہونے کے لیے تیار نہیں۔ مسجدوں کو آباد رکھنا یوں تو ہر مسلمان کی ذمہ داری اور فریضہ ہے، لیکن طبقہ اہل علم سے تعلق رکھنے والے ہر فرد کی ذمہ داری دوسروں کے مقابلے میں 2 چند ہے، اس لیے کہ ہم اور آپ خادم دین ہیں، اور دنیا ہمارے اور آپ کے کردار کو دیکھتی ہے، ہمارے اور آپ کے عمل کو دیکھتی ہے۔ ہم ہی اگر جماعت کے ساتھ نمازوں کی پابندی کا اہتمام نہیں کریں گے تو ہم کس منہ سے دوسروں کو مسجد سے جوڑنے کی ترغیب دیں گے؟ ہمارا عمل دعوت ہونا چاہیے دین کے لیے، ہمارا کردار دین کے لیے دعوت ہونا چاہیے، ہمیں زبان سے کہنے کی ضرورت کم پڑے، عمل سے ہم لوگوں کو یہ بتا دیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت سے لبریز زندگی کیسی ہوتی۔ اللہ تعالی مسجدوں سے جڑ کر زندگی گزارنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے، اور مسجدوں کو آباد رکھنے کا باعث اور ذریعہ باری تعالی ہم سب کو بنائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جماعت میں شرکت کا کیسا اہتمام فرماتے تھے۔ آخری عمر میں جب آپ کے لیے چلنا 2 بھر ہو گیا تھا، مشکل ہو گیا تھا، کمزوری کی وجہ سے اپنے جسم کا بوجھ ٹانگوں پر آپ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، کمزوری کے اس عالم میں بھی
دو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہمراہ، ان کے سہارے اس طرح آپ مسجد میں تشریف لائے کہ آپ کے دونوں پیر زمین پر لکیریں کھینچ رہے تھے۔ رجلاہ تخط فی الارض، زمین پر پیر آپ رکھ نہیں پا رہے تھے، وہ پیر گھسٹتے ہوئے چل رہے تھے، اس کے باوجود بھی پیغمبر علیہ السلام نے جماعت میں شرکت فرمائی۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، معمولی اعذار کی بنیاد پر، بلکہ بہت سی دفعہ بغیر کسی عذر کے ہم جماعت کی نماز ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے اور اللہ کی ناراضگی کو مول لیا ہے۔ اللہ عمارت مسجد کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ چوتھی چیز حضرت نے بیان فرمائی، وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، صحابہ کا یہ معمول رہا، تابعین کا یہ معمول رہا، بزرگان امت کا یہ معمول رہا، ایمان والے بندوں کا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ اللہ کے کلام کی تلاوت سے ان کی زبان سرشار ہو۔ قرآن کریم کی تلاوت سے افضل ذکر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن پاک پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ روز محشر قیامت کے دن اللہ کا یہی کلام ان لوگوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا جو دنیا میں اس کی تلاوت کا اہتمام کیا کرتے تھے، اس کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کیا کرتے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کا سلیقہ میسر فرمایا ہے، مدرسوں میں زیر تعلیم رہنے کی برکت سے، علماء اور ائمہ سے مربوط ہونے کی برکت سے، اس نعمت عظمہ سے اللہ نے ہمیں سرفراز فرمایا۔ اس کی قدردانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں ہم اہتمام کے ساتھ اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والے نہ ہوں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم جیسے بہت سے گنہگار ایسے ہیں کہ جن کی زندگی کا پورا سال گزر جاتا ہے اور قرآن پاک کا ایک دور مکمل نہیں ہو پاتا، کئی مہینے گزر جاتے ہیں اور قرآن پاک کا ایک پارہ مکمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کو اللہ نے پڑھنے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے، صلاحیت سے مالا مال فرمایا، اور جو لوگ پڑھنا ہی نہیں جانتے ان کے بارے میں تو ذکر ہی نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرماتے تھے، تعاہدوا بالقرآن، قرآن کی نگرانی رکھا کرو، نگہداشت رکھا کرو، پڑھتے پڑھاتے رہا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فوالذی نفس محمد بیدہ لہو اشد تفصیا من الابل فی عقلها، قرآن پاک کی نگرانی اور نگہداشت رکھا کرو، اس لیے کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، رسی توڑا کر بھاگنے والے اونٹ سے زیادہ تیزی کے ساتھ قرآن انسان کے دل سے رخصت ہو جاتا ہے۔ صحرا کا بادشاہ کہلاتا ہے اونٹ۔ اگر اونٹ صحرا میں کہیں گم ہو جائے تو اسے تلاش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں نکل گیا۔ ایسے ہی اگر اللہ کا کلام خدا نخواستہ رخصت ہو جائے تو پھر اس کو واپس لانا آسان نہیں ہوتا۔ اللہ نے نعمت قرآن سے نوازا ہے تو ہم سب کی یہ مشترکہ ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ حق تلاوت ادا کرنے کی فکر و کوشش ہماری زندگی کے اندر نمایاں ہونی چاہیے، اس کی برکات کا ہم خوب مشاہدہ کریں۔ اور آخری چیز حضرت نے ارشاد فرمائی، والجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے جذبے کے ساتھ دشمنان دین سے مقابلہ کرنا، راہ خدا میں جس طرح کی قربانی پیش کرنے کا تقاضا ہو اس طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہنا۔ جہاد کا اگرچہ اولین مصداق دشمنان اسلام کے مد مقابل میدان کارزار میں آ کر ان کو مؤثر جواب دینا ہے،
لیکن ثانوی مصداقات کے اعتبار سے دین کے راہ میں ہر طرح کے جد و جہد، قربانی اور خدمات کو جہاد سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے حضرت امام اوزاعی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک مومن کی، ایک مسلمان کی، ایک عالم دین کی یہ ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ وہ راہ خدا میں مجاہدہ کرنے کا عادی ہو، جد و جہد کا مزاج ہو، اور جب جیسا تقاضا ہو اس کے مطابق قربانی پیش کرنا اس کے لیے سہل اور آسان ہو۔ اس جذبے کے ساتھ جب انسان دین کے میدانوں میں خدمت کرے گا تو اللہ کی نصرت و مدد اس کے شامل حال ہوگی، اور پھر میدان فتح کرنا اللہ کے کرم سے اس کے لیے آسان ہوگا۔ حضرت امام اوزاعی رحمہ اللہ نے جو یہ 5 پوائنٹس ذکر فرمائے ہیں، اگرچہ انہوں نے مرتب کر کے ان 5 پوائنٹس کو بیان فرما دیا، لیکن یہ وہی بنیاد ہے جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا، اور سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں بھی فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگیوں میں ان 5 صفات کو نمایاں انداز میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں حضرت ابو حازم رحمہ اللہ کا مقولہ ذکر کر کے میں اپنی بات مکمل کر لیتا ہوں، وہ بھی بڑا جامع ہے اور انتہائی نصیحت آمیز ہے۔ حضرت نے فرمایا لا يكون العالم عالما حتى يكون فيه 3 خصال۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے سے فارغ ہو گئے، عالم کا، مولانا کا، مفتی کا لاحقہ ہمارے نام کے ساتھ لگ گیا تو ہم مولانا ہو گئے، عالم ہو گئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ عالم اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا جب تک کہ 3 خصلتیں اور عادتیں اس کی زندگی کے اندر نمایاں نہ ہو جائیں۔ نمبر 1، لا يحتقر من دونه فی العلم۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ علمی اعتبار سے اپنے سے کم رتبہ کسی بھی بھائی کو حقیر سمجھنے والا نہ ہو۔ اگر یہ خیال بھی دل کے اندر آ گیا کہ میں رتبے اور درجے کے اعتبار سے دوسرے کے مقابلے میں بڑھا ہوا ہوں، تو وہیں سے اس کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، اور وہ ترقی کے منازل طے کرنے کے بجائے پستی اور تنزلی کی طرف دوڑنے لگے گا۔ علم جتنا پختہ ہوگا، تواضع کی شان انسان کی زندگی کے اندر اتنی ہی نمایاں ہوگی۔ علم کی پختگی یہ انسان کو متواضع زندگی گزارنے پر آمادہ کرتی۔ نبی پاک علیہ السلام سے زیادہ ذی علم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے علوم کے خزانے آپ کے قلب اطہر پر کھول دیے تھے، اور ہر اعتبار سے بلندی کی اس معراج پر پیغمبر علیہ السلام کو رکھا تھا کہ جہاں تک انسانوں میں سے کوئی نہ پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے کیسی مسکنت، خاکساری اور تواضع کے ساتھ زندگی گزاری، وہ بھی ایک مثال ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں منبر پر خطبہ دینے کے بعد محراب کی طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، راستے میں ایک صاحب کھڑے ہوئے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کچھ گفتگو کرنے لگے۔ جو لوگ مسجد نبوی حاضر ہوئے ہوں گے اور انہوں نے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کیا ہوگا تو وہ جانتے ہوں گے کہ منبر و محراب کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہے۔ آپ منبر سے اتر کر محراب کی طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک صاحب نے ہاتھ پکڑا اور گفتگو شروع کر دی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات چیت میں مصروف ہو۔
اتنی دیر تک وہ بات چیت کرتے رہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے بعض ساتھی کو اونگ آنے لگی، صفوں میں بیٹھے بیٹھے سونے لگے، لیکن پیغمبر علیہ السلام ہاتھ ان صاحب کے ہاتھ سے نہیں چھڑا رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی گفتگو اور بات چیت پوری کی، تب پیغمبر علیہ السلام محراب میں تشریف لے گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ پیغمبر علیہ السلام کتنا خیال رکھتے ہوں گے لوگوں کا۔ آپ منع بھی کر سکتے تھے، یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ کون سا وقت ہے طویل گفتگو کرنے کا، میں نماز پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن اللہ نے تواضع کا جذبہ اس طرح کوٹ کوٹ کر پیغمبر علیہ السلام کے اندر بھر دیا تھا کہ ہر جگہ آپ کا وہ حلم، آپ کی وہ بردباری اور آپ کی وہ شفقت ظاہر ہوا کرتی تھی، نمایاں ہوا کرتی تھی۔ حضور پاک علیہ السلام کا یہ کردار ہم سب کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ ہم جتنے منکسر المزاج بن کر زندگی گزاریں گے، امت کو ہماری ذات سے اتنا ہی زیادہ نفع اور فائدہ ہو۔ اور اگر ہم نے اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیا محض اس بنا پر کہ 8 سال ہم مدرسے میں رہ گئے، قرآن پڑھنا ہم سے آ گیا، احادیث کے معانی اور مفاہیم کو ہم سمجھنے اور جاننے لگے، اور دین کے عقائد و مسائل کا ہمیں علم ہو گیا، تو ہمارے مقابلے میں دوسرے کی کیا حیثیت؟ یہ چیز اگر دل کے اندر آئے گی تو پھر اس سے نہ ہمیں ہماری اپنی ذات کو فائدہ ہوگا اور نہ ہم انسانیت کے لیے نافع اور مفید بن پائیں گے۔ اس لیے حضرت نے سب سے پہلی بات یہی بیان فرمائی، لا يحتقر من دونه فی العلم۔ ایک عالم واقعتاً عالم اس وقت تک نہیں کہلائے گا جب تک کہ وہ کامل طور پر متواضع بن کر زندگی گزارنے کا عادی نہ ہو، علمی اعتبار سے اپنے سے کم رتبہ شخص کو کبھی بھی وہ حقیر و کمتر سمجھنے والا نہ ہو، بلکہ اپنے کو دوسروں کے مقابلے میں حقیر و کمتر تصور کرتا۔ دوسری چیز حضرت نے بیان فرمائی، وَلَا يَحْسُدُ مَنْ فَوْقَهُ۔ ایک عالم اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا جب تک کہ حسد و بغض اور کینے سے اس کا دل پاک و صاف نہ ہو۔ علمی اور عملی اعتبار سے اپنے سے برتر اور اونچے درجے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے سلسلے میں حسد کا جذبہ اس کے دل کے اندر نہ پایا جاتا۔ رش تو کر سکتا ہے کہ اللہ جس طرح آپ نے میرے فلاں ساتھی کو علمی اعتبار سے یہ مقام عطا فرمایا، عملی اعتبار سے درجہ مرحمت فرمایا، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، مجھے بھی علمی اور عملی اعتبار سے یہ مقام و درجہ مرحمت فرما دیجئے، اس کی تو اجازت ہے اور یہ جذبہ محمود و مستحسن ہے۔ لیکن اپنے بھائی کو عزت و شہرت یا علمی اور عملی اعتبار سے بلند مقام پر فائز ہوتا ہوا دیکھ کر دل میں کڑھن اور گھٹن محسوس کرنا اور بھائی کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرنا، اس کے خلاف سازشیں رچنا، موقع تلاش کرنا کہ عزت سے کھلواڑ کیا جا سکے اور اس کو سماج و معاشرے میں بدنام کیا جا سکے، اور یہ جو اونچی پرواز کر رہا ہے اس کی پرواز کی اونچائی کو پست کیا جا سکے، یہ چیز کسی ایمان والے کو زیب دینے والی ہو ہی نہیں سکتی، تو اہل علم کو کیسے زیب دی سکتی؟ اللہ تعالیٰ اس جذبے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر ہمیں عزت کے ساتھ جینا ہے تو دوسروں کو عزت دینی ہوگی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سماج و معاشرے میں احترام کا مقام ہمیں حاصل ہو تو سماج کے ہر فرد کو احترام کا مقام ہمیں دینا ہوگا۔ دوسروں کو جو مقام ہم دیں گے وہی مقام دوسرے ہمیں دیں گے۔ ہم یہ سمجھیں کہ بس ہم ہی معزز و محترم رہیں اور دوسرا کوئی ہمارے مقابلے میں نہ آئے، تو یہ شیخ چلی کے خواب ہوتے ہیں جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں کیے جاتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رد عن عرض اخیہ رد اللہ وجہہ عن النار یوم القیامہ۔ فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کی
عزت کی حفاظت کی فکر و کوشش کرے گا، اس کی عزت پر آنچ آ رہی ہو، بدنامی کا موقع آ رہا ہو، وہ اس کی عزت کو بچانے کی کوشش کرے گا، بدنامی سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ قیامت کے دن اس کے چہرے کو یعنی اس کی ذات کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائیں گے۔ ہم دنیا میں اگر دوسروں کی عزتوں کے محافظ بنیں گے، ہمارے بھائی کو بے عزت کی جانے کی کوشش کی جا رہی ہوگی، ہم اپنے بھائی کے لیے دفاع کا کام کرنے والے بنیں گے، تو اللہ اس جذبے کی بدولت روز محشر عذاب نار سے حفاظت کا فیصلہ ہمارے سلسلے میں فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور حسد و بغض، کینے اور عداوت کے جذبات سے باری تعالی ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرمائے۔ آخری چیز حضرت نے ارشاد فرمائی، وَلَا يَأْخُذُ عَلَىٰ عِلْمِهِ دُنْيَا۔ ایک عالم کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ دنیا کے مقابل علم کو بیچنے والا نہ ہو، اپنے علم پر دنیا وصول کرنے والا نہ ہو۔ مطلب یہ کہ دنیا کی خاطر علم کی تبلیغ کرنے والا، علم کی اشاعت کرنے والا، علمی اعتبار سے رہنمائی کرنے والا نہ ہو۔ دنیا ہے، دارالاسباب ہے، عالم کو بھی دنیاوی اسباب کی ضرورت ہے۔ وہ مدرسے میں خدمت کر رہا ہے یا مسجد میں خدمت کر رہا ہے تو اپنی خدمت پر وہ اجرت لے گا، معاوضہ لے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن دنیا کو پیش نظر رکھ کر وہ علمی خدمات کو اگر انجام دے گا یا پیسے لے کر وہ مرضی کے مطابق، سائل کی مرضی کے مطابق مسائل بتائے گا اور رہنمائی کا فریضہ انجام دے گا، تو وہ اللہ کی نگاہ میں مجرم و خاطی اور قصوروار قرار دیا جائے۔ ہمیں پوری نیک نیتی، خلوص نیت اور دیانت کے ساتھ علمی مشغلے کو انجام دینا چاہیے، اور اس مشغلے سے وابستگی کو اللہ کی جانب سے عطا کردہ سعادت تصور کرنا چاہیے۔ محض نوکری اس کو خیال نہ کرنا چاہیے، بلکہ اس کو سعادت تصور کرنا چاہیے کہ اللہ نے قرآن و حدیث کا اور علوم شرعیت کا خادم بن کر زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت میسر فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی کامیابیوں سے سرفراز فرمائیں، اور جو علوم ہمارے طلبہ عزیز نے کئی برس مدرسوں میں رہ کر اساتذہ کرام کی زیر تربیت و زیر تعلیم حاصل کیے ہیں، اللہ ان علوم کی اشاعت کے لیے بھی ہمارے ان عزیز طلبہ کو اور ہم سب کو قبول فرمائیں۔ اس مدرسے کو اور مدرسے کے جملہ منتظمین، اساتذہ، طلبہ، معاونین و محبین سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اخیر میں ایک مرتبہ پھر ذمہ داران جامعہ کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اس گنہگار طالب علم کی عزت افزائی فرمائی، یہاں حاضری کا موقع میسر فرمایا اور دین کی نسبت پر گفتگو کا موقع عطا کیا۔ اللہ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے اور ہمارے اس اجتماع کو ہر اعتبار سے بامقصد مفید اور نافع بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک و احسن الجزاء، بارک اللہ فیکم۔ ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے سالانہ جلسے میں شرکت فرما کر اپنے پر اثر اور ایمان افروز وعظ و خطاب سے ہمیں مستفید فرمایا۔ آپ کے قیمتی نصائح ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور انشاءاللہ ہمیں دینی و علمی ترقی میں ممد و معاون ثابت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی علم و عمل میں خوب برکت عطا فرمائے اور آپ کو جزائے خیر سے نوازے، آمین۔ اخیر میں اب میں مہمان خصوصی سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنی پرسوز دعا پر مجلس کا اختتام فرمائیں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ
الشكر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء وسقم. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائی. اے اللہ ہماری خطاؤں سے صرف نظر فرمائی، ہم سب کی لغزشوں سے مالک درگزر فرمائی. اے کریم آقا، ہم گنہگار و خطاکار ہیں، سیاکار و بدعمل ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، جرائم کا اعتراف کرتے ہیں، اقراری مجرم بن کر آپ کے در پہ حاضر ہیں، عفو درگزر اور مغفرت کا سوال کر رہے ہیں. اے مالک اپنے در کے فقیروں کو محروم نہ فرمائیں، ہم سب کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دیجیے. اے اللہ اپنی نظر کرم اور نظر عنایت کا ہمیں مستحق بنا دیجیے. الہ العالمین، یہ حقیقت ہے کہ ہمارے اعمال بد نے ہمیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا. کس منہ سے ہم آپ کی رحمت کے طلبگار بنے؟ ہمارے ذوق خراب ہو گئے، ہمارے شوق بگڑ گئے، گناہ میں لطف و مزہ آنے لگا، اور طاعات اور آپ کو راضی کرنے والے اعمال کو انجام دینے کی طرف طبیعت کا میلان نہیں ہو رہا. الہ العالمین، دل بھی تو آپ ہی کے قبضے قدرت میں ہے. اے مالک ہمارے دلوں کو نور ہدایت سے منور فرما دیجیے، اپنی طاعات کی طرف ہمارے دلوں کو پھیر دیجیے، سنتوں کی محبت عطا فرمائیے، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے. اے اللہ ہر خیر سے ہم سب کو نواز دیجیے، ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اے مالک ہم سے راضی اور خوش ہو جائیے. اے اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائیے، اپنی ناراضگی کو دور فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں اپنے دربار سے محروم نہ فرمائیے. یا اللہ آپ داتا ہیں، ہم فقیر ہیں، آپ دینے والے ہیں، ہم سائل ہیں. الہ العالمین، اس یقین کے ساتھ آپ کے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ آپ کے در کا سائل محروم نہیں ہو. اے اللہ آپ نے دھتکار دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے لیے تو آپ کے در کے سوا کوئی در نہیں. ہمیں تو آپ کے حبیب نے صرف آپ کا در دکھایا ہے.
مشکل کشا بھی آپ ہیں، حاجت روا بھی آپ ہیں، روزی دینے والے بھی آپ ہیں، بگڑی بنانے والے بھی آپ ہیں، مسائل کو حل کرنے والے اور پریشانیوں کو دور فرمانے والے بھی آپ ہیں۔ اے اللہ، ہم جیسے بھی ہیں آپ کے نام لیوا ہیں، آپ کے حبیب کے امتی ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار و اعتراف کر رہے ہیں، اپنے کیے پر پچھتاوے، ندامت و شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اپنے مقبول بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجیے۔ اے اللہ اپنے مقبول اور مقرب بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجیے۔ اے کریم آقا، آپ کے گنہگار بندوں کا یہ مجمع مختلف طرح کے مسائل و پریشانیوں کو اپنے دلوں میں لیے ہوئے آپ کے در پہ حاضر ہے۔ آپ علیم بذات الصدور ہیں، دل کے بھید اور راز کو جاننے والے ہیں۔ کون کس طرح کی الجھن کا شکار ہے، کس کو کن پریشانیوں کا سامنا ہے، کون کس طرح کے مسائل سے دوچار ہے، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اے اللہ، کوئی گھریلو الجھنوں میں گرفتار ہے، کوئی بچوں کی نافرمانی سے پریشان ہے، کوئی کاروباری خسارے کے برے دور سے گزر رہا ہے، کسی کو ناجائز مقدمات کا بار جھیلنا پڑ رہا ہے، کوئی اس طرح کے مسائل میں گرفتار ہے کہ آپ کے سوا کسی کے سامنے ذکر بھی نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، آپ شان کریمی اور رحیمی کا مظاہرہ فرماتے ہوئے اس مبارک موقع پر، اس مبارک مقام پر اب ہم سب کے لیے ہر طرح کی پریشانیوں سے حفاظت کا فیصلہ فرما دیجیے، مسائل کو حل فرما دیجیے، عزت و عافیت اور اطمینان و سکون کی زندگی ہم سب کے لیے میسر فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہمیں آپسی اتحاد و میل جول کے ساتھ، باہمی قربت و محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کے مواقع میسر فرمائیے، اپنے اور اپنے حبیب کی کامل اطاعت و اتباع اور پیروی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، نمازوں کی پابندی کا اہتمام کرنے والا، دینداری، امانتداری اور دیانتداری کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہمیں بنائیے۔ اے اللہ، اپنے مقدس کلام کی تلاوت کا عادی اور شیدا بنائیے، قرآنی حقوق کی ادائیگی ہم سب کے لیے سہل اور آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ، راہ خدا میں ہر طرح کی جد و جہد اور خدمات کی کارکردگی پیش کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ، اس مدرسے میں زیر تعلیم تمام طلباء کے مستقبل کو تابناک اور روشن فرمائیے۔ جو طلبہ عزیز رسمی اعتبار سے فراغت حاصل کر رہے ہیں اور حضرات اساتذہ نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے اعزاز کی دستار ان کے سروں پر باندھی ہے، اے اللہ ان کو میدان عمل میں قدم قدم پر کامیابی عطا فرمائے۔ اے اللہ، ان کے والدین نے اپنے ان جگر گوشوں کے سلسلے میں کامیابی کے جو خواب ذہن و دماغ میں سجا رکھے ہیں، اے اللہ ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر فرما دی۔ اے اللہ، ان کو اپنے وجود کو نافع بنانے کی اور امت کے لیے نفع بخش بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس مرکز علمی کو، اس کے ذمہ داران کو، منتظمین کو، اساتذہ کو، طلبہ، معاونین و محبین سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اے اللہ، ہم میں اور ہمارے متعلقین و اہل خانہ میں جو بیمار ہوں سب کو شفائے کلی مرحمت فرمائے، ہر طرح کے مہلک، موذی اور لا علاج امراض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ناقابل برداشت تکلیفوں سے بچائیے، جب تک زندگی مقدر ہو ایمان کی سلامتی اور صحت و عافیت کے ساتھ جینے کے مواقع میسر فرمائیے، جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو حسن خاتمے کی دولت سے سرفراز فرمائیے۔ اے اللہ، عزت کی زندگی عطا فرمائیے، عزت کی موت نصیب فرمائیے، شہادت کی موت نصیب فرمائیے، ذلت کی زندگی اور موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے، ہمارے کاروبار میں ملازمت اور ذریعہ معاش میں برکت عطا فرمائیے، ہر طرح کے خسارے اور نقصان سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، مسلمانوں کے دین و ایمان کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی
حفاظت کے فیصلے فرمائیں۔ ہمیں اپنے اس ملک میں پوری آزادی کے ساتھ مذہبی شعائر پر عمل کرنے کے مواقع میسر فرمائیں۔ اے اللہ، جو طاقتیں ہمارے قوانین میں مداخلت کرنا چاہتی ہیں اور بنیادی حقوق سے اہل ایمان کو اس ملک میں محروم کرنا چاہتی ہیں، اے کریم آقا، ان طاقتوں کی سازشوں کو ناکام فرما دی اور اہل ایمان کو استحکام اور مضبوطی عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہر خیر سے نواز دیجیے، ہر شر سے حفاظت فرمائیے۔ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا آپ مناسب سمجھتے ہیں اس کا بھی ہم سب کے حق میں فیصلہ فرمائیے۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب للدعوات یا رب العالمین۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔